ایکٹر سونو نگم جو ہے بیچارہ وہ ایک ایسے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے کہ جس کے پاس ایک مسجد ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ صبح صبح اذان کی آواز اتنی لاؤڈ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو رات کو نیند نہ بھی آئی ہو یا تھکا ہوا ہو یا بڑی مشکل سے سویا ہو تو اذان کی آواز جو ہے وہ اس کو جگا دیتی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے اذان کی آواز جو ہے وہ بہت مبارک ہے، ان کے دل پر اس سے بہت اثر ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی مسلمانوں کو ظاہر ہے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے پکار ہے، ایک اللہ ہے جو کہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ اذان کی آواز اس کے لیے پکار ہے اور اس سے برکت آتی ہے گھر میں۔ تو ظاہر ہے مسلمان جو ہیں وہ اس آواز کو جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرتے اور اذان کو مائنڈ نہیں کرتے، لیکن ہندوؤں کو اس طرح سے بڑا نہیں کیا جاتا۔ ہندوؤں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک صحیح مذہب نہیں ہے۔ ہندوؤں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا مذہب صحیح ہے، اور یہ کہ ان کے اپنے جو دیوتا ہیں ان کے بارے میں ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اذان کی آواز ان کے دل پر اثر نہیں کرتی، ان کو اذان کی آواز سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس آواز کو سن کر تو انہوں نے اس کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ بہت سال پہلے ایک پاکستانی ڈاکٹر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا پاکستان کے کسی اخبار میں کہ ان کے فادر جو ہیں وہ بستر مرگ پر پڑے تھے اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اور اذان ان کے گھر کے پاس 4-5 مسجدیں تھیں، اور 15 منٹ تک اتنی لاؤڈ آواز سے اذان ہوتی رہی کہ وہ لوگ نہیں سن پائے کہ ان کے مرتے ہوئے باپ نے کیا کہا۔ اس آرٹیکل کے بعد اس ڈاکٹر کے اوپر بھی فتویٰ لگا تھا، لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا، لیکن اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو بات اس حد تک اوپر نہیں جاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے، لیکن اس کے بعد میں اس وقت بچی تھی، مجھے ان کی بات جو ہے وہ بہت بری لگی اور عجیب بھی لگی، کیونکہ ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس وقت مجھے بہت ان کی بات بیسیکلی ایک انتہائی درجے کا خوف محسوس ہوا کہ جو خدا ہے وہ اس بندے کو کس طرح سے سزا دے گا، اور کس قدر خوفناک بات کی ہے اس بندے نے یہ کہہ کر کہ اذان جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہ آئے، کیونکہ جس طرح سے ہم لوگوں کو بڑا کیا جاتا ہے اس بات کا تصور بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو کوشچن کر سکیں گے۔ لیکن اب دنیا بدل گئی ہے، اب دنیا میں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایتھیسٹ ہیں۔ ایتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ سونو نگم جو ہے وہ ایتھیسٹ ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اداکار ہیں، فنکار ہیں، سپیکرز ہیں جو کہ مذہب چھوڑ چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مذہب کو اپنے اوپر امپوز کروانا پسند نہیں کرتے۔ آپ اس بات کی مثال اس طرح سے لیں کہ اگر فرض کریں کہ ہر روز آپ کا ہمسایہ صبح کے 5 بجے یا 4:30 بجے اونچی آواز میں میوزک لگا لے، اور آپ اس کو کچھ نہ کہہ سکتے ہوں، اور اگر آپ کو رات کو آپ دیر سے کام کر کے سوئے ہیں، یا آپ کوئی مشکل سے آپ کو نیند آتی ہے، یا کوئی دوائی لیتے ہیں، یا سر میں درد ہوتا ہے، تو اندازہ کریں کہ ہر روز صبح جو ہے وہ اٹھنا ایک لاؤڈ میوزک کی آواز سے، اور آپ اس کے بارے میں شکایت بھی نہ کر سکتے ہوں۔ سونو نگم نے تو آگے بڑھ کر اس بات پر شکایت کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بات مقدس ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ، لیکن مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ باقی دنیا کے لیے جو ہے وہ اذان کی آواز اس مقدس حیثیت نہیں رکھتی جو مسلمانوں کے لیے رکھتی ہے۔ تو دوسرے انسانوں کو بھی اس دنیا میں جینے کا حق حاصل ہے، ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی۔ تو پوری دنیا میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اپنے مذہبی خیالات کی وجہ سے آپ کسی کو تنگ نہ کریں۔ تو مجھے افسوس سب سے زیادہ اس بات کا ہے کہ جو بھی ملا ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ انڈیا میں ہو، حتیٰ کہ کچھ امریکن ملا جو کالے ہیں یہاں امریکہ میں، وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ غنڈہ گردی سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بندے نے اپنی رائے کا اظہار دیا ہے، ٹھیک ہے، اب جواب میں کہیں کہ بھئی پھر یہ جو آوازیں آتی ہیں مندر میں سے یہ بھی بند ہوں، یہ آواز بھی بند ہو، لیکن فوری طور پر اس کا سر منڈانے کا کسی نے قیمت لگا دی، کسی نے اس کی گردن اتارنے کی قیمت لگا دی۔ یہ جو باتیں ہیں یہ غنڈہ گردی کے زمرے میں آتی ہیں پوری دنیا میں۔
آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ مسلمان بنانا چاہتے ہیں یا ڈرا دھمکا کے اپنا مذہب قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ بات ماڈرن دنیا میں نہیں چلنے والی۔ ماڈرن دنیا میں اس طرح کی باتوں سے لوگ اور بھی زیادہ آپ کے اور آپ کے مذہب کے خلاف ہوتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سونو نجم یا سونو نگم ڈر کر جو ہے وہ اپنے بیان بھی بدل لے۔ ظاہر ہے مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، وہ ہو سکتا ہے ڈر کر اپنا بیان بدل لے، ہو سکتا ہے کہ وہ معافی مانگ لے، ٹھیک ہے، یا وہ کہے کہ مجھے اذان کی آواز سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ سارا یہ کہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس طرح سے عام انسانوں کو دھمکانا جو ہے غنڈہ گردی، کھلی غنڈہ گردی ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ یہ کرے اگر کہ ہم نے آپ کے کان میں یہ والی آواز ڈالنی ہے تو کیا ہم اس غنڈہ گردی کو برداشت کریں گے؟ تو بات یہ آتی ہے کہ جس نے نماز پڑھنی ہے، جس نے اذان سننی ہے، وہ تو گھر کے سپیکر پر بھی سن سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں کلاک لیے ہوئے ہیں امریکہ میں جس میں سے اذان آتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر پہ اس کو نشر کر کے آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جب وہ سنوائیں تو یہ تو کسی حد تک جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے، اور اگر آپ ہمیں روکنے کی کوشش کریں تو ہم آپ کا گلا کاٹ دیں گے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، اسی وجہ سے زیادہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، زیادہ لوگ مذہب چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جس کے بعد بھی تھوڑی بہت عقل ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ غنڈہ گردی جو ہے یہ مناسب بات نہیں ہے۔